बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے بڑے علماء بھی جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تک یہ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، غلط اصطلاحات نہ کریں، تب تک کہ بات ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک عالم ہے ان کا نام ہے قاری خلیل الرحمن۔ یہ پاکستان کے غیر مقلدین جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، قاری خلیل الرحمن صاحب کا۔ یہ ارواح ثلاثہ سے واقعہ سنا رہے ہیں، واقعہ بھی غلط سنا رہے ہیں، اس سے جو استدلال کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور واقعہ ادھورا سنا رہے ہیں، ادھورا واقعہ سنا کے اس سے غلط استدلال کر رہے ہیں۔ تو اتنے دھوکے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میرا تبصرہ ملاحظہ کیجیے گا کہ کس طرح سے یہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود غیر مقلدین کا کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ارواح ثلاث، ارواح ثلاث، اور اس کے دو نام اور دونوں ٹائٹل پر چڑھے ہوئے۔ ایک نام ہے حکایات اولیاء، ایک ہی کتاب کے دو نام، حکایات اولیاء، اور دوسرا نام ہے ارواح ثلاث، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت علی ایک مجلس میں آئے ہیں، لوگ جمع ہیں، اور میں بھی حضرت علی کی دربار میں جہاں وہ مجمع لگا تھا مجلس میں چلا گیا، اور مجھے زیارت ہوئی، اور میں نے حضرت علی سے دو سوال لکھنے والے تھانوی صاحب ہیں اور خواب دیکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ میں نے حضرت علی سے دو سوال، کیا سوال کیا؟ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت، ہمارے ہاں پاکستان میں چار مسالک پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو چار سلسلے شریعت کے ہیں، ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق، ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا، کوئی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا سوال کیا کہ ہمارے ہاں چار سلسلے طریقت کے بھی ہیں، چار سلسلے شریعت کے تھے اور چار سلسلے طریقت کے ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری، یہ چار سلسلے ہیں۔ ان چار طریقت کے سلسلوں میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی وہی جواب دیا جو پہلے کا، یعنی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب بھی تم لوگوں کی ہے۔ دیکھو، انہی کی محفل سجا رہا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں۔ چراغ میرا ہے، رات ان کی، میری کوئی بات نہیں۔ اس پہ میری بات صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ بیان کیے جو محترم تھانوی صاحب نے کہتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر چار مذہب ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پاکستان کہاں سے آ گیا؟ اس زمانے کے اندر تو پاکستان تھا ہی نہیں۔ تو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ایک تو واقعے سے غلط استدلال ہے، دوسرے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ بھی اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں جناب۔ اب مکمل واقعہ سن لیجئے، مکمل واقعہ کیا ہے۔ مکمل واقعہ اس طرح سے ہے، ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب امیر المؤمنین
علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ مذاہب اربعہ میں کون مذہب آپ کے مذہب کے مطابق ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ پھر سلاسل اربعہ کو دریافت کیا، اس کی بابت بھی وہی ارشاد ہوا کہ کوئی بھی نہیں۔ اب آگے سنیے، یہاں مکمل نہیں ہوا ہے واقعہ، آگے سنیے۔ جب اس خواب کی خبر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ بھیجا کہ یہ خواب اصغاث احلام میں سے تو نہیں ہے، یعنی جو خوابوں کے اندر ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے تو نہیں ہے؟ اس کے کیا معنی ہے کہ سلاسل اربعہ اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی ایک بھی جناب حضرت امیر المؤمنین کے موافق نہ ہو؟ آگے سنیے، شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ خواب رویائے صالحہ ہے، اچھے خوابوں میں سے ہے، اور عدم موافقت کا مطلب یہ ہے، یعنی حضرت علی جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ کوئی بھی میرے مذہب کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من کل الوجوہ اور ہر جزیات میں کوئی سلسلہ اور کوئی مذہب آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک مذہب مذاہب صحابہ کا مجموعہ ہے۔ کوئی مسئلہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے مطابق ہے، تو کوئی مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہے، اور کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہی حال سلاسل مشائخ کا ہے۔ تو یہ جو چاروں مذہب ہیں تو ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر صحابہ اکرام کے جو مذہب ہیں وہ سب کے سب ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کا انکار ہی کر دیا تھا، اور اس خواب کی جو تعبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ خواب کی یہ تعبیر ہے جو مکمل واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ان صاحب نے یہ کس قدر مکاری کی بات ہے، دھوکے بازی ہے کہ آدھا ادھورا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد جو اس خواب کی تعبیر دی گئی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس خواب کی تعبیر دی ہے اس کو نگل گئے، اسے چھوڑ دیا اسی طرح سے، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں گیا۔ تو اس قدر جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں یہ غیر مقلدین، جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جب تک کہ دھوکے بازی سے کام نہیں لیتے ہیں، تب تک کہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور قرآن مجید کی آیت ادھوری سنائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس کو چھوڑ دے۔ ادھوری بات سنائے، ادھوری آیت سنائے، اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے، اس کے بعد والا آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کو ترک کر دے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو چھوڑ دے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسے ہی انصاف نے کیا ہے کہ ادھوری بات سنائی ہے اور جو مکمل بات تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بڑے جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ۔